السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، آج ہم سورہ فاتحہ کی آخری آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ پچھلے کئی کلاسز سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے جس طریقے سے ہم اس کلاس میں سمجھتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم اس کی لغوی بحث کرتے ہیں، پھر اس کے لفظی ترجمے کی طرف، آیت کے لفظی ترجمے کو جانتے ہیں، پھر آیت کے اندر لغوی اور معنوی اعتبار سے کیا مفاہیم نکلتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں، پھر اس آیت کے اندر بلاغت کے اور معنوی اعتبار سے کون سے باریک نقاط ہیں ان کو ہم نے سمجھا۔ اس طریقے سے آج ہم اس سورہ کی آخری آیت کا مطالعہ کریں گے۔ 6 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے ان کو بہت اچھے سے سمجھا ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کلاس میں آنے سے پہلے مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ نے ان پچھلی آیات کا اور ان پچھلی کلاسز کا ضرور ایک بار مطالعہ کیا ہوگا، کیونکہ میں تقریباً ہر کلاس میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہمارا جو آج کا لیکچر ہوگا یا آج کی جو کلاس ہوگی وہ پچھلی کلاس سے جڑی ہوئی ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کلاس میں آئیں تو پچھلی جو ہمارے لیکچرز ہیں یا پچھلی جو کلاسز میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہوگا اس کو آپ ضرور ایک بار دیکھ لیا کریں۔ سورہ فاتحہ کی 7ویں اور آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسے جو پہلی آیت ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اب اگلی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بظاہر جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی جملہ ہے، اور یہ جو جملہ ہے یہ جواب ہے اس سے پچھلی والی آیت کا، جس میں بتایا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہاں بتایا گیا تھا کہ الصراط المستقیم کی آگے اب تشریح کی جا رہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس تشریح کا پہلا حصہ ہم نے پچھلی کلاس میں، یعنی لاسٹ کلاس میں پچھلے ہفتے ہم نے اس کو سمجھا تھا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے یہ آیت جو اسی صراط المستقیم کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن کی کا دوسرا حصہ ہے، وہ رہ گئی تھی، اور آج ہم اسی کا مطالعہ کریں گے۔ غیر المغضوب علیہم، ایک بار ہم پچھلی آیت کا تھوڑا سا سرسری ایک نظر دوڑائیں گے تاکہ ہمارا ربط باقی رہے۔ پچھلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت تو نے نوازا، علیہم جن لوگوں کو، انعمت علیہم تو نے جن لوگوں کو نوازا۔ اس کی بہت تفصیل کے ساتھ وضاحت کی گئی تھی، اور یہاں اس کا جامع مفہوم بھی ہم نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں کے راستے کی رہنمائی فرما، یا ہمارے سامنے ان خوش نصیب بندوں کے راستے کی وضاحت فرما جنہیں تو نے ایمان، ہدایت، معرفت یعنی معرفت حق یا معرفت الہی، اطاعت الہی اور اپنی رضا کی نعمتوں سے نوازا۔ تو اس بات کی وضاحت بھی کی گئی تھی مفسرین کے حوالے سے بھی کہ نعمت در اصل کون سی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات بتائی گئی تھی کہ انعمت علیہم جن لوگوں کو تو نے نوازا۔ قرآن مجید کے حوالے سے یا قرآن مجید سے ہی جب ہم
وضاحت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، تو وہاں پر چار گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیے تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انعم اللہ علیہم من النبیین، پہلا گروہ انبیاء کا، من النبیین، دوسرا گروہ والصدیقین، یہ دوسرا گروہ تھا، تیسرا گروہ تھا والشہداء، تیسرا گروہ شہداء، وہ لوگ جنہوں نے حق کی گواہی دی، جنہوں نے حق کو دوسروں تک پہنچایا، اور نمبر 4 صالحین، وہ لوگ جو حق پر ڈٹے رہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں اول تا آخر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارے۔ تو یہ چار لوگ، چار گروہ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار گروہ تھے جو اس انعمت علیہم سے مراد ہے۔ اس کی وضاحت پچھلی کلاس میں تفصیل کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آگے جو باتیں بتائی گئیں، پرانی شواہد اس سلسلے میں ہمارے سامنے پیش کیے گئے تھے، ان میں ہم تفصیل سے اس وقت نہیں جائیں گے، چونکہ پچھلی کلاس میں ہم نے وہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، ان کو ہم نے سمجھا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو اور آئی تھی وہ یہ کہ وہ جو ہدایت، جس کی ہدایت کی دعا بندے سے مانگنے کا طریقہ اور ہنر سکھایا گیا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی عملی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ، یہ محض کوئی نظریہ یا فلسفہ نہیں، یعنی کوئی تھاٹ یا کوئی آئیڈیا یا کوئی آئیڈیالوجی ہی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ ان چار گروہوں کا جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، ان کی زندگیوں کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس راستے پر اپنی زندگیاں گزار کر دکھائی ہے۔ تو پریکٹیکلی اگر ہم ہدایت کو جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ چار طریقے کے چار گروہ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار گروہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، یہ چار گروہوں کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو یہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اور ہم سمجھ جائیں گے کہ عملی طور پر اس صراط المستقیم یا انعمت علیہم، یعنی وہ جنہوں نے صراط مستقیم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے جو لوگ سزاوار ہو گئے، اس کے انعام کے سزاوار ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں، ان کی زندگیاں کیسی رہی ہے، کیا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا، کیا فلسفہ تھا، کیا طریقہ کار تھا، کیا آداب و اطوار تھے، کیا اخلاق تھے، کیا کردار تھا، یہ سب کچھ ہمیں ان لوگوں کی یا ان چار گروہوں کی زندگیوں سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ نسبت کی طرف، نعمت کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف کی گئی ہے، یعنی انعمتا، تو نے نوازا، نوازا اللہ تعالیٰ نے، تو نوازنے کی جو نسبت ہے، جو ریلیشن باندھا جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باندھا جا رہا ہے۔ تو اس سے اس بات کی وضاحت ہو گئی تھی کہ اس سے مراد دراصل وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں حقیقی نعمت کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو حقیقی نعمت ہے وہ مال، جائیداد، اس طریقے کی، یا شہرت، عزت، یا دنیاوی اقتدار، یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے یہاں انعام، یہ اضافی طور پر ہم ان کو انعامات کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی جو انعام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرنا، اس کی رہنمائی انسان کو میسر ہو جائے، اس پر انسان کو کامل یقین ہو جائے، اور اس پر چل کر انسان اپنی دنیاوی زندگی کو بھی اور اپنی اخروی زندگی کو بھی محفوظ کر لے، یہ اصل حقیقی نعمت ہے۔ تو نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ ایمان، اللہ تعالیٰ کا ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہونا، یہ دراصل ہے جو اللہ تعالیٰ کہ یہاں ایمان، جس کو نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے، یا جس کو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے کی ہدایت حاصل ہونا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت کیسے مانگنی ہے، کیا مانگنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے یہ کہا کہ تم دعا مانگو، کس طریقے سے مانگو؟
یہ سب سکھایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب دعا مانگو تو کس چیز کی دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کی وضاحت بھی آگے پیچھے بھی ہو گئی ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ جب انسان کے پاس ہدایت ہو تو پھر دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اگر انسان کے پاس ہدایت نہیں ہے تو پھر مال ہو، اقتدار ہو، جائیداد ہو، رشتے ہوں، ناطے ہوں، سب کچھ بیکار ہے، ان سب کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سخت حساب و کتاب ہوگا۔ اب وہ آیت جو باقی ہے، آیت نمبر 7، جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دراصل پچھلی آیت جو صراط الذین انعمت علیہم ہے، اس آیت کی تکمیل ہے۔ تکمیل کے معنی یعنی اس کا جز ہے یہ۔ پچھلی آیت ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ وہ مکمل نہیں ہے، تو اس آیت کے ذریعے سے اس کو مکمل کر دیا گیا۔ پہلے انعام کس طریقے سے مکمل کیا گیا کہ پہلے اہل ایمان کا راستہ بتایا گیا، یعنی پہلے بتایا گیا کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، تو پازیٹو بات کی گئی، مثبت بات کی گئی۔ اب ان دو راستوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی جو ہدایت کے مقابلے میں ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوقات، جاندار، بے جان، مرئی دکھنے والی، جن کو ویزیبل یا غیر مرئی جو دکھنے والی نہیں ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہیں، اور اس بات کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود بھی کی ہے۔ وَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دنیا میں ہے، وہ وطر ہے، جس کو کہا گیا ہے وہ تنہا ہے، اکیلی ذات ہے۔ اسی لیے جب ہم آگے سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں گے تو اس کی پہلی ہی آیت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو اس کی ہم وہاں پر وضاحت پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ اتنا یاد رکھ لیجئے گا کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے، چاہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو، وہ دکھنے والی ہو، نہ دکھنے والی ہو، یہ ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو تنہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک وہ راستہ ہے جس پر چل کر آپ اللہ تعالیٰ کے انعام، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ تو اس راستے کی کے حصول کی، اس راستے پر چلنے کی، اس راستے پر قائم رہنے کی انسان کو دعا سکھائی گئی کہ یہ دعا مانگو۔ جب یہ راستہ ہے دنیا میں جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا راستہ بھی دنیا میں موجود ہے کہ جس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو وہ راستہ ہے دوسرا والا راستہ، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ راستہ جس پر چل کر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو سکتے ہو، بلکہ اس کے اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کی ناراضگی کا شکار ہو سکتے ہو، تو اس راستے سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو دو راستے دنیا میں موجود ہیں، ایک وہ راستہ جس پر ہم چل کر اللہ تعالیٰ کے انعام کے سزاوار ٹھہر سکتے ہیں، اور دوسرا وہ راستہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو سکتے ہیں، ہدایت سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو جو پازیٹیو راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، اس کے حصول کی دعا سکھائی گئی کہ یہ مانگو، اور جس راستے سے پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو سکتے ہیں، اس راستے سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے اس سورت کے اندر یا اس آیت کے اندر۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، غیر یا غیرو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جس کے معنی ہوتے ہیں سوائے یا ما سوائے، علاوہ، اس کے علاوہ، نہ کی، اس طریقے کے الفاظ یا اس طریقے کے معنی اس غیر کے لفظ غیر کے ہیں۔ اور یہ عموماً استعمال جب کیا جاتا ہے، یہ چونکہ گرامر کی بات ہے، اس کو غور سے سمجھ لیجئے گا، یہ کہاں پر استعمال ہوتا ہے؟ یہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر ایک طرف پازیٹو بات ہو اور دوسری طرف سے نیگیٹو بات ہو۔ پہلے جو بات بتائی گئی ہے اس
سے ہٹ کر یا اس کے بالمقابل جو دوسری بات بتائی گئی ہے وہاں بیچ میں غیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کو عربی زبان میں استثناء کہا جاتا ہے. یعنی جو بات پہلے بتائی گئی ہے اس سے الگ اب دوسری بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہلے نیک نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا سکھائی گئی ہے. اب اس سے مستثنا یعنی اس کے بالمقابل ایسے لوگ جو نیک نہیں ہیں، جو بدکار ہیں، جو دیانتدار نہیں ہیں، ان کے راستے سے بچنے کی ہم کو تلقین کی جا رہی ہے، یا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے راستے کی دعا مت مانگو. نفی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، نیگیٹو سینس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو آیت ہے غیر المغضوب علیہم، یہ میں نے بتا دیا کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کی دراصل صفت ہے، کہ وہ راستہ جو پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اس کی صفت بتائی گئی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا. ٹھیک، یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، جن کو نوازا تو نے. غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ. ٹھیک ہے، تو غیر کے لفظ غیری کے معنی یہاں پر ہوں گے نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، یا سوائے ان لوگوں کا راستہ، یا ان لوگوں کے راستے کے علاوہ، ان کے بالمقابل. اس طریقے کے معنی یہاں پر ہوں گے. المغضوب علیہم، یہ جو لفظ مغضوب ہے یہ آبجیکٹو فارم ہے. آبجیکٹو فارم کے معنی آتے ہیں فعل سے جو ہمارا ورب ہوتا ہے اس کی ایک آبجیکٹو فارم ہے. جو پچھلے کلاس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آبجیکٹو فارم کیا ہوتی ہے، کہ ورب سے یا مصدر سے ایک ایسا لفظ بنایا جاتا ہے جو جس پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کام اس پر کیا جا رہا ہے، اس پر ایکٹ کرنے والے کا ایکٹ اس پر واقع ہو رہا ہے. تو المغضوب کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ نکلا کہاں سے ہے اس کو سمجھ لیجئے. لفظی معنی ہوں گے جن پر غضب کیا گیا. غضب کے معنی آتے ہیں، اچھا غضب کے معنی دیکھ لیجئے. اصل فعل غضبہ ہے، یا غین ضاد با یہ اس کا روٹ ورڈ ہے غضب. غضب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی سرکشی. غور سے سن لیجئے گا، یاد رکھیے غضب کے معنی کیا ہوتے ہیں. کسی کی سرکشی. سرکشی کہتے ہیں نافرمانی، لیکن بہت خطرناک درجے کی نافرمانی. ایک تو ہلکے پھلکے نہیں نافرمانی ہے کہ میں کسی سے کہوں گا کہ یہ کام کرو، وہ کہے گا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. دوسرا یہ ہوا کہ صرف کرنا نہیں ہے، وہ اس کے بالمقابل کھڑا ہو گیا. یہ مجھے بول رہا ہے مجھے، بلکہ وہ کوشش کرے گا کہ اب مجھے ہی جھکانے کی کوشش کرے گا. میں جو مطلب ایک طریقے کا سسٹم یا جو کام میں بول رہا ہوں اس کے بالمقابل وہ مجھے کھڑا ہو گیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سرکش ہونا، سرکشی کرنا. تو کسی کی سرکشی اور حق سے انحراف. حق منے سچ، سچ سے انحراف. انحراف کہتے ہیں منہ موڑ لینا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ سچ ہے تو یہاں کی طرف آپ کو جانا تھا، لیکن اس کے مقابل آپ نے بالکل الٹی سمت اختیار کر لی. اس کو کہتے ہیں انحراف. تو غضب کے معنی کیا ہو گئے؟ کہ کسی کی سرکشی اور حق سے انحراف کرنے پر ناراضگی اور سزا کا فیصلہ سنا دینا، اس کو کہتے ہیں غضب. یعنی ایک شخص ہے، وہ کیا ہو گیا؟ وہ سرکش ہو گیا. اس کو بتایا گیا کہ آپ یہ کام کرو، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کام کے نہ کرنے کا پختہ عہد کر لیا. اس کام کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو گیا. اس کام کو وہ جانتا تھا کہ یہ سچ ہے، صحیح ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس سے منہ موڑ رہا ہے، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہو رہا ہے. تو جس شخص نے وہ کام کرنے کے لیے اس کو بولا ہو، وہ جب یہ دوسرا والا شخص جب اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، تو یہ جو حکم دینے والا ہے، یہ حکم دینے والے کی ناراضگی اور پھر وہ جو اس کے لیے سزا کا فیصلہ سنا رہا ہے، اس کے وہ غضب کے معنی ہوتے ہیں. اور ایک مثال میں آپ کو دوں گا
کہ ایک پرنسپل ہے، وہ کسی بچے کو کہہ رہا ہے، یہ ایک اسکول ٹیچر ہے، وہ کلاس میں کسی بچے سے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یہ کام کر کے آنا، ہوم ورک اس کو دے رہا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، دوسرے دن وہ بچہ آیا، اس نے ہوم ورک نہیں کیا، پھر ٹیچر نے اس کو بولا کہ آپ ہوم ورک کرو، پھر اس نے ہوم ورک کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ وہ بچہ اتنا اریٹیٹ ہو گیا اس ہوم ورک سے کہ وہ ٹیچر کے بالکل مقابلے میں کھڑا ہو گیا، کہ میں بالکل منہ پہ کھڑا ہو گیا کہ میں نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا، آپ کیا کرو گے؟ تو ایسے ایسے اسٹوڈنٹ کو وہ ٹیچر پھر اس کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتا ہے، وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اس قدر ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کو پنش کرتا ہے، وہ اس کو اس کے حق میں یا اس کے خلاف فیصلہ سنا دیتا ہے، اگر وہ ٹیچر ہے تو کلاس سے باہر نکال دے گا، پرنسپل ہوگا تو وہ اسکول سے ہی اس کو خارج کر دے گا۔ تو یہ ایک مثال ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، جب بندہ اس کام کے بالمقابل اپنا ایک سسٹم، اپنا ایک نظام، اپنا طریقہ رائج کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے، اور ناراضگی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ پھر اس کے لیے سزا کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے غضب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ المغضوب کے معنی آتے ہیں جس پر غضب کیا گیا، جس سے ناراض کوئی شخص ناراض ہو گیا ہو، علیہم اسی کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے، یعنی وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا، وہ لوگ جن سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا، ایسی ناراضگی کہ جس کے بعد اس کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا گیا، تو یہ ہے المغضوب علیہم۔ اب اس کو پیچھے کے ساتھ جوڑیں گے تو غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، المغضوب علیہم جن پر ناراضگی کے بعد سزا کا فیصلہ سنایا گیا، یہ اس کے معنی ہوں گے۔ ولا ولا الضالین آگے لفظ ہے، و کے معنی اور، لا کے معنی نہیں، لا کے معنی نہیں، اس کو عربی میں گرامر کی زبان میں حرف نفی کہتے ہیں، نیگیٹو ورڈ اس کو کہتے ہیں، جیسے انگلش میں نو، یا اسی طریقے سے ناٹ، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں، اسی طریقے سے لا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نہیں۔ ولا اور نہیں، الضالین، یہ جو ضالین ہے یہ سبجیکٹو فارم ہے، یعنی کام کرنے والا، المغضوب جس پر کام کیا گیا، الضالین جو کام کرنے والا ہو، غاد لام اور لام سے نکلا ہے، جس کا اصل فعل ضلہ ہے، اس کا جو مصدر ہے اصل میں وہ ہے ضلالتن، یاد رکھ لیجئے گا، ضلالتن اس کا اصل ورڈ ہے، ضلالتن۔ ضلالتن کے معنی آتے ہیں گمراہی، راستہ بھٹک جانا۔ آگے چل کے ہم اس کو اور مزید وضاحت کر لیں گے۔ یہ واحد ہے، ضالن واحد ہے، اور یہ جو ضالین کا صیغہ استعمال کیا جائے گا ورڈ یہاں پر، یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، الضالون اسی سے الضالین بنا ہے۔ یہ ضالین یا ضالون کی بحث جو ہے وہ آپ گرامر کی زبان میں پڑھیں گے، یہاں آپ صرف اتنا یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ ضلالتن سے بنا ہے، جس کے معنی گمراہی کے ہیں، آگے ہم اس کے معنی پر بھی تفصیلی بحث کریں گے۔ واحد ہے اس کا ضالن، ضالن کے معنی گمراہ ہونے والا، گمراہ، گم کہتے ہیں یہ کھو جانا۔ بچے کو پینسل کلاس میں کہیں ادھر ادھر چلی گئی تو وہ بولتا ہے کہ میری پینسل گم ہو گئی، میری کاپی کھو گئی، میری کاپی گم گئی، تو یہی ہے گم اور راہ۔ تو اس کا مطلب وہ شخص جو اپنا راستہ بھول گیا ہو، جو اپنا راستہ جو راستہ کھو بیٹھا ہو، ایسے شخص کو کہتے ہیں ضال۔ لفظی معنی کیا ہوں گے؟ گمراہ لوگ، یعنی وہ جو اصل راستے سے بھٹک گئے ہوں، یعنی راستہ یہ تھا لیکن اس نے اس راستے پر چلنے کے بجائے یہ ادھر کا راستہ اختیار کر لیا، وہ جو اپنا راستہ بھول گئے ہوں ان کو کہتے ہیں لفظی طور پر گمراہ۔ لیکن یہاں پر چونکہ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، انسانوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو مراد ہے وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے چنا ہو، لیکن انسان اس راستے سے بھٹک کر کسی اور ہی راستے پر
نکلا ہو تو اس کے معنی ہے ضالون یا ضالین۔ لغوی اعتبار سے دیکھ لیجئے ضلالتن کے معنی کیا ہے، میں نے اب پیچھے بولا تھا ضالون، ضالون یا ضالین، یہ اصل میں نکلا ہے ضلالت سے، ضلالتن، اردو میں اس کے لیے ضلالت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے دو ورڈ ہے، ایک ہے ضلالت زال سے، ضلالت اس کے معنی ہوتے ہیں رسوائی، آپ یہ نہ سمجھ لیجئے ضلالت یہ والی۔ دوسرا ہے ضاد سے ضلالت، اس کے معنی ہوتے ہیں گمراہی، یعنی راستہ بھٹک جانا، ٹھیک ہے۔ ضلالت اور ضلالت یہ دو الگ الگ ورڈز ہیں۔ ضلالت کے معنی آتے ہیں رسوائی، بے عزتی، اور دوسرا ہوتا ہے ضلالت۔ ہم عام طور پر بھی بولتے ہیں کہ کوئی کسی کو ذرا زیادہ تیز بولتا ہے تو اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، اس نے میری ضلالت کر دی، تو وہ ذال سے لفظ بنتا ہے، ذلیل ہونا، رسوا ہو جانا، ضلالت اسی سے بنا ہے۔ یہ ہے ضلالت ضاد سے، جس کے معنی ہوتے ہیں گمراہی، راستہ کھو جانا، راستہ بھٹک جانا، راستہ بھول جانا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کسی چیز کا کھو جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ آپ نے بہت سارے لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی۔ الحکمت ضالۃ المؤمن مطلب ہوتا ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، ضالۃ المؤمن۔ تو یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے ضالتن کا لفظ، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت، دانشمندی، وزڈم، یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، یعنی کہ مومن کی میراث ہونی چاہیے یہ، لیکن مومن اکثر و بیشتر اس کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو مومن کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے، وہ حکمت اور دانائی، وزڈم اس کے پاس ہونی چاہیے، یہ مومن کی ایک پہچان ہے۔ راستہ کھو جانا، ضلالت کے معنی راستہ کھو دینا، مقصد سے بھٹک جانا، حق سے دور ہو جانا، یہ ہوتا ہے ضلالت۔ کیونکہ یہاں پر قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، انسانوں کے حوالے سے استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ، تو اس کا مطلب ہے وہ راستہ جو حق کا راستہ ہو، چونکہ پہلے بتا دیا گیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ لوگ جو اس راستے کو بھول گئے ہیں، وہ لوگ جو اس راستے سے بھٹک گئے ہوں، وہ لوگ جو اس حق سے دور ہو گئے ہوں، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں نجات مانگنی چاہیے۔ تو اس آیت کا اگر ہم مکمل لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو کیا معنی ہوں گے، غیر المغضوبی، آیت کو بھی میں یہاں لکھ دوں گا تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر مد ہے اس کو بھی کھینچنا ہے، ولا الضالین، ٹھیک ہے۔ غیر المغضوب، غیر نہ کی، المغضوب، اچھا دیکھیں یہاں پر ہم کرتے ہیں ان لوگوں کا راستہ، چونکہ ہم نے پہلے بتا دیا یہ صراط الذین سے جڑی ہوئی آیت ہے، تو اس لیے یہاں پر وہ الفاظ استعمال نہیں، دہرائے نہیں گئے جو ان لوگ راستے کے ورڈز ہیں، یہ پچھلی آیت سے جڑی ہوئی آیت ہے، تو یہ معنی یہاں پر خود بخود ہی نکلیں گے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، غیری نہ کہ المغضوب وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا، یعنی نہ کہ ان لوگوں کا راستہ المغضوب جن پر غضب کیا گیا، علیہم یا المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، اور لا نہیں، الضالین ان لوگوں کا راستہ، الضالین جو حق کے راستے سے بھٹک گئے ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ غیر نہ کہ ان لوگوں کا راستہ، المغضوب غضب کیا گیا، ناراضگی کا اظہار کیا گیا یا سزا کا فیصلہ سنایا گیا، علیہم جن لوگوں کو یا جن لوگوں پر، و اور لا نہ ان لوگوں کا راستہ، الضالین جو حق کے راستے سے دور ہو گئے ہوں، جو حق کے راستے سے بھٹک گئے ہوں، یہ اس کے لفظی ترجمہ ہو گئے۔ اس میں کچھ نکات بھی ہیں، ہدایت کی تکمیل، دیکھیں ایک بتائی گئی، پہلی جو بات بتائی گئی اس میں کہ یہ ہدایت، یہ پچھلی آیت کی تکمیل ہے،
جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما یا جن کو تو نے ہدایت سے نوازا۔ تو پچھلی آیت میں مثبت بات بتائی گئی، الذین انعمت علیہم، اس میں نفی یعنی نفی کی مثالیں بیان کی گئی، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ یا ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا راستہ جنہیں تو نے نوازا، ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جو تیری نوازش سے دور ہو گئے۔ تو اس کی مثالیں قرآن مجید نے خود ہی بتائی، المغضوب علیہم، وہ جو سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے وہ حقدار قرار پائے، اور نہ ہی وہ لوگ جو اپنے اصل راستے سے دور ہو چکے ہوں۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ کیوں بتایا گیا؟ صرف اگر اتنا بتایا گیا ہوتا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کر دی، المغضوب علیہم والضالین، یعنی یہ دو طرح کے یا دو گروہ کے لوگ ہیں، ان کے راستے سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ راستہ جو حق کا راستہ ہو وہ پوری طریقے سے انسان کے سامنے واضح ہو جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ، کوئی شک، کوئی اشتباہ، کوئی ابہام باقی انسان کے سامنے نہ رہے۔ اسی طریقے سے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اس میں مفعول اور اس میں فاعل کی بحث یہاں پہ لائی گئی، یعنی المغضوب جو میں نے بتایا، اور پھر الضالین ہے، تو المغضوب جن پر غضب کیا گیا، الضالین جو خود گمراہ ہو گئے۔ تو بعض مفسرین نے اس میں فرق کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ المغضوب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حق کو جانتے ہیں، یعنی حق کو پہچانتے ہیں، اور جان بوجھ کر اس کے باوجود بھی وہ حق کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سرکش ہو جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید نے المغضوب کی کیٹیگری استعمال کی۔ الضالین کہتے ہیں وہ جو جہالت کی بنیاد پر، غلط فہمیوں کی بنیاد پر وہ راستے سے بھٹک گئے، اور وہ اس جہالت پر قائم بھی رہتے ہیں اور غلط فہمیوں میں ہی پھر جیتے بھی ہیں۔ ان غلط فہمیوں پر وہ بالکل راسخ ہو جاتے ہیں کہ اب یہی ہمارا صحیح طریقہ ہوگا۔ تو بعض مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ المغضوب سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہ ایک حدیث میں ہے، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغضوب سے مراد یہود ہیں، والضالون النصارى، کہ ضالون جو ہے وہ النصارى ہے۔ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ فرمایا ہوگا، کسی صحابی نے پوچھا ہوگا کہ المغضوب علیہم کون لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ ہم الیہود، وہ یہود ہیں۔ تو یہود وہ لوگ تھے، کیونکہ جب ہم مدینہ کی تاریخ پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہاں ہم پڑھتے ہیں یہ چیز کہ مدینہ کے لوگوں کو وہ ڈرا کے رکھتے تھے کہ ہمارے درمیان اب آخری نبی آنے والے ہیں، تو اس ایموشنل بلیک میل ان کو کیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ آخری نبی ان کے درمیان، یا جب آخری نبی آ گئے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ آخری نبی تو ہمارے درمیان آنے تھے، یہ بنو اسماعیل کے اندر یا عربوں کے اندر کیوں نہیں آئے؟ تو وہ جانتے تھے کہ آخری نبی ہے، آخری نبی ہیں، لیکن جاننے بوجھنے کے بعد بھی وہ ان کی اطاعت اور ان پر ایمان نہیں لے آئے۔ اب غالون وہ جو راستہ بھٹکنے والے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نصارہ ہے۔ اس کو آپ مزید تفصیل سے اچھے طریقے سے مطالعہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بتایا ہے کہ المغضوب سے مراد یہود ہیں اور الضالون سے مراد یا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص نہیں کی ہے بلکہ ایک مثال دی ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو حق جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرے گا وہ المغضوب علیہم والی کیٹیگری میں شامل ہو جائے گا، اور وہ شخص جو حق سے بھٹک جائے وہ الضالین کی کیٹیگری میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد نعمت، غضب اور ضلالت، یہ تین گروہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تین کیٹیگریز کی۔ ایک کیٹیگری اہل نعمت، وہ لوگ جن کے بارے میں بتایا گیا الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، وہ نعمت سے مراد ہے ہدایت اور ایمان۔ اہل غضب دوسرا گروہ ہے، المغضوب علیہم وہ جو حق کو جان بوجھ کر جنہوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے وہ قرار پائے۔
پھر ہے اہل ضلالت، وہ لوگ جو راستہ بھٹک گئے ہوں. دیکھیں اس کو آخری کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یا وہ کسی وقت اپنی غلط فہمی سے وہ باہر نکل آئے، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو اہل ایمان ہو سکتے ہیں. لیکن وہ المغضوب وہ لوگ ہو گئے جن کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کر دیا گیا ہو، وہ پھر اس سے دور نہیں ہٹ یا اس سے باہر نہیں آ سکتے ہیں. یہ اصولی طور پر پورے انسانی معاشرے کی بنیادی تقسیم ہے. یعنی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برسی ہوں، یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حقدار قرار پائے. یا انسان اگر ایسا نہیں ہے تو ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے جو حق کو جانتا تھا لیکن پھر بھی اس کی طرف نہیں مائل ہوا، یا وہ اس قدر بے فکر اور لاؤبالی پن کا شکار رہے ہیں کہ حق کی جانب مائل نہیں ہو سکے. تو وہ دور کی بات ہے، وہ اپنے آپ کو ہی اصل میں بھولے ہوئے ہیں، یعنی بے فکری میں ہی انہوں نے اپنی زندگی بسر کر لی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اس حوالے سے دیکھی ہیں. آگے میں نے کچھ مزید نکات اس میں شامل کیے ہیں. سورہ فاتحہ کی ترتیب سے مراد یہ ہے کہ کس طریقے سے، کس نیچرل انداز میں، کس لاجیکل انداز میں اور کس فلسفیانہ انداز میں سورہ فاتحہ کی آیات کو ایک دوسرے کے بعد مرتب کیا گیا. جب ہم ان کو پڑھیں گے تو بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائی گئی پہلی 3 آیات میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد یعنی سورہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کے تعارف سے کرایا گیا ہے. جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے، جب انسان پورے شعور کے ساتھ ان آیات کو پڑھے گا تو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اپنے خدا کے سامنے انٹروڈیوس کروا رہا ہوں کہ میں کس کا بندہ ہوں. اس اللہ کا بندہ ہوں جو تمام مخلوقات کا رب ہے، وہ جو تمام مخلوقات پر رحم کرتا ہے اور ہمیشہ رحم کرتا ہے، وہ جو یوم الدین کا مالک ہوگا یعنی جزا کے دن کا مالک ہوگا، یعنی اس کا پورا نظام عدل و انصاف پر قائم ہوگا. اس رب کے سامنے میں اپنے آپ کا تعارف پیش کر رہا ہوں، یا اس رب کو میں اپنے آپ سے انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. تو گویا کہ یہ انٹروڈکشن ہے، بندہ اپنی زبان سے ہی اپنے آپ کو اپنے رب سے متعارف کرا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ 3 آیتیں، یا جب یہ انٹروڈکشن ہو گیا بندے کو اپنے رب کے ساتھ، تو پھر بندے کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں. تو انسان اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، ایاک نعبد. جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب کون ہے، تو انسان برملا اس کے زبان سے یہ لفظ استعمال نکلیں گے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں. دیکھیے، یوں سمجھ لیجئے کہ جب کسی بڑے آدمی کی کا تعارف انسان کو ہو جائے، مثال 2 لوگ 3 لوگ آپس میں چل رہے ہیں، سامنے سے 2 4 5 لوگ اور آ گئے. میرے ساتھیوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ فلاں ڈی سی ہے، فلاں چیف منسٹر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، بڑے عہدیدار جو دنیا میں مانے جاتے ہیں. تو میں فوراً ان کے سامنے چوکنا ہو جاتا ہوں، میں بالکل کھڑا ہو جاتا ہوں، میں ادب کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتا ہوں. تو یہ تو دنیاوی لوگوں، دنیاوی عہدوں کے سامنے انسان اتنا چوکنا ہو جاتا ہے. ذرا تصور کیجئے جب انسان اپنے رب سے متعارف ہو جائے، اپنے رب کو پہچان لے، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک بندے کی زبان سے نیچرل طور پر نکلیں گے. ایاک نعبد، اے میرے پروردگار میں تو تیرا ہی بندہ ہوں، تو ہی تو وہ رب ہے جس کا میں بندہ ہو سکتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تو ہی وہ معبود ہوگا، تو ہی تو وہ رب ہے جس سے مجھے مدد کی گہار لگانی ہوگی. تو یہ بہت لاجک ان آیات کے اندر ہے. ربط اور نظم اس قدر ہے کہ اگر ہم ان آیات کو مربوط انداز میں پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر بندہ روئے بغیر نہ رہ سکے، اس کی آنکھیں نہ چھلکیں، اس کا دل نہ دہل جائے، اس کا ذہن بیدار نہ ہو جائے. تو یہ دراصل ایک کمٹمنٹ ہے جو بندہ اپنے رب کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس وقت جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے. پھر انسان اللہ تعالیٰ سے اس راستے کی دعا مانگ رہا ہے جو اس کو اسی رب تک پہنچائے، جس راستے کی منزل اس رب کی خوشنودی ہے.
تو اہدنا الصراط المستقیم، گویا کہ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے، نیچرلی ان آیات کو ایک دوسرے کے بعد مرتب کیا گیا ہے، اس کو ان آیات کو ترتیب دیا گیا ہے۔ رب کی معرفت حاصل ہو گئی تو بندگی کا اقرار ہو گیا، بندگی کا اقرار ہو گیا تو پھر کہا کہ اب مانگنا کیا ہے، تو ان بندے نے سوال کیا، اور ایسا سوال کیا جو اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکے۔ ان نکات کو آپ ضرور مطالعہ کر لیجئے گا۔ پھر ہدایت کی بہت وضاحت کی گئی کہ ہدایت کون سی، راستہ کون سا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صدیقین ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ شہداء ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صالحین ہیں۔ یہ وہ سارے خیالات ہیں۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے اس راستے کی پریکٹیکل دعا کر رہا ہوتا ہے، صرف خیالات نہیں مانگ رہا ہوتا کہ بس مجھے ایسے خیالات دے، مجھے ایسے نظریات دے۔ صرف نظریات اور خیالات سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پریکٹیکلی وہ راستہ انسان کے سامنے واضح ہو جائے اور انسان پھر اس پر چلے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ سزاوار ہو سکتا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پر کہا گیا کہ گمراہی وہ جن لوگوں نے حق کو جانا لیکن وہ اس سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق قرار پائے، اور وہ لوگ جو اپنے دھن میں مست ہو کر دنیا میں رہے، اور اس راستے پر یا اس راستے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوئی جو اصل میں ان لوگوں کا راستہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے، تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس صورت کے حوالے سے تھیں۔ آگے جب آپ چلیں گے تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ضرور اس کو مطالعہ کر لیجئے گا۔ آگے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مزید نکات میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں، بہت علمی اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں، سمجھنے کے اعتبار سے بھی۔ اور پھر اخیر پر یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا جو سورہ فاتحہ کا ایک منطقی بہاؤ، یہ کس طریقے سے بہہ رہا ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ ایک دریا ہے تو کس طریقے سے بہہ رہا ہے۔ پہلے معرفت رب، پھر اقرار بندگی، پھر ہدایت کی طلب، پھر ہدایت کی وضاحت، پھر گمراہی سے برات۔ بہت نیچرل ایک انداز ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یا پہلے یہ بتایا گیا کہ اپنے رب کو پہچانو، اس کی بندگی اختیار کرو، اس سے ہدایت مانگو، ان لوگوں کا راستہ جو صالحین ہیں، ان لوگوں کے راستے سے دور رہو جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اس کا ایک منطقی بہاو ہے، ایک فلاسفیکل جس کو ہم کہتے ہیں ایک بہنے کا طریقہ ہے۔ اس اہدنا الصراط المستقیم جو آیت بیچ میں بتائی گئی ہے، اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید اس کے جواب میں یا اس دعا کے نتیجے میں انسان کو دیا ہے، جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اسے محض نظریاتی طور پر نہیں بلکہ عملاً ان خوش نصیب لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہدایت و توفیق دے جنہیں اللہ نے اپنی ہدایت یعنی ایمان، معرفت اور قربت کی نعمت عطا کی ہے۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کو جو ایمان سے دور ہو گئے ہوں، جو معرفت حق سے یا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، اس کے تعارف سے دور ہو گئے ہوں، یا اللہ تعالیٰ جو وہ شیطان کے قریب ہو گئے، ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں نے 6 7 8 مفسرین کی جو تفاسیر ہیں ان کا ایک خلاصہ پیش کیا ہے، وہ تقابلی خلاصہ ہے جس کو ہم کمپیریٹو سٹڈی بھی کہیں گے۔ اس کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ امام تبری نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، مختصراً میں نے اس کا ایک خلاصہ بتایا ہے۔ پھر امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو تفسیر انہوں نے کی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ پھر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی تفسیر کا خلاصہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ پھر علامہ حمید الدین فراحی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طریقے سے مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پھر اسی طریقے سے مولانا عنایت اللہ سبحانی صاحب ہیں، ان کے تفسیر کا خلاصہ بھی، ان کی جو پوری تفسیر ہے وہ عربک میں ہے، اس کا میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہے۔ پھر اس طریقے سے ایک اور نام ہے جاوید احمد غامدی صاحب، لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، ہمیں علمی اعتبار سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ان کا بھی ایک مکتبہ فکر ہے، اس کو بھی ہم ضرور پڑھیں، وہاں سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جہاں پر اختلاف ہو اس اختلاف کو اپنی جگہ رکھیں، نظریاتی ہو یا کسی اور علمی ہو۔
لیکن اس کو بھی آپ ضرور ایک بار پڑھ لیجئے گا، بہت مفید باتیں انہوں نے اس سورت کو سمجھنے کے حوالے سے لکھی ہیں اپنی تفسیر میں۔ پھر یہ تمام جو مفسرین ہیں ان کا جو تقابلی مطالعہ ہے وہ مختصراً ایک 2 پیجز میں پیش کیا گیا ہے، تو اس کو بھی آپ ضرور ایک بار مطالعہ کر لیجئے گا۔ تو یہ اسائنمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جو مفسرین کی تفاسیر کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے، ان کو آپ اپنے موبائل میں یہ PDF ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، میں ایک بار پھر شیئر کر لوں گا گروپ میں، ان کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو آخر پر اس کا ایک کمپیریٹو اسٹڈی یا کمپیریٹو آرٹیکل لکھا گیا ہے، تقابلی مطالعہ یہ پیش کیا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے، تو اس کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ فاتحہ کو سمجھنے میں بھی آپ کو یہ بڑی مدد عطا کرے گا۔